السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذات شریعت دو قسم میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے قسم کو عقائد اور دوسرے کو اعمال کہتے ہیں۔ عقائد ایسی چیز ہے جس کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے، اور اعمال کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، خلا، طلاق وغیرہ۔ پھر اعمال کے بھی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں، جیسے خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ۔ ان تمام باتوں میں ایک چیز نہایت ضروری اور اہم ہے، جسے ایمان کہتے ہیں۔ لہذا جب تک ایمان اور عقائد درست نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج سے ہم ایک نئے سلسلہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر گفتگو۔ اسی وجہ سے ہم نے اس سلسلے کا نام بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہی رکھا ہے۔ آئیے درود شریف پڑھ کر اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے اس لفظ عقائد کو جانتے ہیں۔ عقائد یہ جمع ہے، اس کا واحد عقیدہ ہے، عربی لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ لفظ عقد سے ماخوذ ہے، یعنی لفظ عقد سے عقیدہ بنتا ہے۔ معنی ہے کسی چیز کو باندھنا۔ یہ کہا جاتا ہے اعتقد کذا، میں نے اسے اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا۔ عقیدہ در حقیقت دل کے عمل کا نام ہے۔ شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دین پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو، اور انہیں ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے عقیدہ کی لغوی یعنی ڈکشنری اور اصطلاحی تعریف جان لیا، یعنی شریعت میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں جان لیا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ عقائد کے امام کتنے اور کون کون ہیں۔ تو عقائد کے امام دو ہیں، ایک حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا حضرت سیدنا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل سنت و جماعت انہی دونوں امام کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے کو ماتوریدی کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے کو اشعری، اشاعرہ، اشعریہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کے یہی دو جماعتیں ہیں۔ جو ان دونوں کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے، وہ عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اگر وہ عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا ہے تو وہ کافر اور اہل سنت سے خارج ہے۔